جون کا مہینہ شروع ہوتے ہی قراقرم کے چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ سرسبز چراگاہوں کی تلاش میں پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں۔ جون سے نومبر تک ان کی زندگی انہی فلک پہاڑوں، برفانی وادیوں اور خاموش میدانوں کے درمیان گزرتی ہے۔ جہاں گھاس اور پانی وافر مل جائے وہیں ان کا عارضی گھر آباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ پورا ایک دن انہی چرواہوں کے ساتھ گزاریں گے، ان کے سفر کو محسوس کریں گے، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں گے اور جانیں گے کہ آخر ان بلند بالا پہاڑوں میں زندگی کیسی ہوتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا۔ قراقرم کے چرواہے مورول کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ مورول ایک دلکش اور پرسکون چراگاہ ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 18,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سال کے بیشتر حصے میں اس کی بلند چوٹیاں بادلوں کی اوٹ میں رہتی ہیں، لیکن انہی بادلوں کے دامن میں سرسبز گھاس، ٹھنڈے چشمے اور رنگ برنگے قدرتی پھول ایک ایسی دنیا آباد کرتے ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ مورول تک پہنچنا ہرگز آسان نہیں۔ یہاں تک رسائی کے لیے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے مسلسل چڑھائی کرنا پڑتی ہے۔ کھڑی ڈھلوانے، پتھریلے راستے اور سانس روک دینے والی چڑھائیاں ہر قدم پر انسان کا امتحان لیتی ہیں۔ جوں جوں ہم بلند ہوتے گئے، قراقرم کی وادیاں ہمارے قدموں کے نیچے سمٹتی چلی گئیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر ہمارا استقبال کرتا تھا، مگر مسلسل آسمان کی طرف بڑھتے رہنا واقعی آسان نہ تھا۔ تھکن اب جسم پر غالب آنے لگی تھی۔ آخر کار ہم نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا، ٹھنڈا شربت اور کولڈ ڈرنک پی کر پیاس بجھائی، گہری سانس لی اور پھر نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ مورول کی جانب محو سفر ہوئے۔ اب منزل ہماری نگاہوں کے سامنے تھی۔ دور تک پھیلے سبز میدان، پہاڑوں کے دامن میں لہراتی گھاس اور ٹھنڈی ہوائیں جیسے ہماری ساری تھکن اپنے ساتھ اڑا کر لے جا رہی تھی۔ ہر قدم ہمیں اس خوبصورت دنیا کے مزید قریب لے جا رہا تھا اور دل بیتاب تھا کب ان میدانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ واقعی قراقرم کی دنیا ایک ایسا حیرت کدہ ہے جہاں ہر موڑ پر قدرت اپنی ایک نئی شاہکار تصویر پیش کرتی ہے۔ بالآخر مسلسل 3.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم مورول بیس کیمپ پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے ساتھی پہلے ہی چائے اور مختصر ضیافت کا انتظام کر چکے تھے۔ اتنی طویل پیدل مسافت کے بعد گرم چائے کا ایک کپ
کسی نعمت سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مرول کا یہ بیس کیمپ صدیوں سے چرواہوں کی پناہ گاہ رہا ہے۔ یہاں موجود پتھروں سے بنی رہائش گاہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی چھتیں بڑے بڑے پتھروں کی سلوں سے ڈکی ہوئی ہیں۔ یہ سوچ کر ہی تعجب ہو جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ ان بھاری پتھروں کو ان دشوار گزار راستوں سے یہاں تک کیسے لائے ہوں گے۔ ان کی محنت، ہمت اور تعمیراتی مہارت آج بھی ان پہاڑوں میں زندہ محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو آغاز تھا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو مرول کے وسیع سبز میدانوں، قدرتی چراگاہوں اور ان دل موہ لینے والی مناظر کی سیر کرائیں گے جہاں قراقرم کی فلک بوس چوٹیاں اتنی قریب سے دکھائی دیتی ہیں۔ اب چرواہوں کی روزمرہ زندگی، ان کے جانوروں، قدرتی چشموں، ان حسین وادیوں کو قریب سے دیکھیں گے جن تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہو پاتی ہے۔ اگر آپ بھی قراقرم کی ان اندیکھی وادیوں کا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے قسط میں مرول کی حسین چراگاہوں کے درمیان۔